کے پاس 5 بیٹیاں ہیں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ایک بیٹی جس کے پاس ہے، ایک بیٹی کے رشتے کے لیے، ایک بیٹی کے نکاح کے لیے، شادی کے لیے ایک باپ پوری زندگی کما کما کر تھک جاتا ہے. ایک باپ پوری جوانی سے لے کر اپنا بڑھاپا دوسروں کی غلامی کرتے کرتے گزار دیتا ہے. لیکن ہائے افسوس، آج کے اس مہنگائی کے دور میں، آج کے اس جہیز جیسی گندی رسم کے دور میں ایک باپ اپنے ہونے والے داماد کا کما حقہ منہ بند نہیں کر پاتا. یہ کھانا نہیں صحیح بنا ہے، یہ گاڑی ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، ہماری طبیعت کے موافق ہمارے باراتیوں کی عزت نہیں ہو پائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، ذرا بتاؤ آخر ہم نے شادی کو، ہم نے نکاح کو اتنا قیمتی کیوں بنا دیا ہے؟ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کیسے بنا دیا ہے؟ کیا ہم یہ گمان کرتے ہیں، کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولتوں کا انبار ہے، ہمارے پاس پراپرٹی بہت ہے، ہمیں اللہ نے بہت دولتیں دی ہیں، ہم اللہ کے دی ہوئی دولت سے اپنی بیٹی کا رشتہ، اس کی شادی شایان شان کے مطابق کریں گے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے. اے مسلمانوں، یاد رکھو، جو رب تمہیں دینا جانتا ہے، جو رب تمہیں 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعائیں کرتے ہو عیش و آرام کی زندگی دیتا ہے، وہی رب جب لینے پر آتا ہے ایک سبب پیدا ہو جاتا ہے، ایک ہیلا لگ جاتا ہے، ہماری ساری پراپرٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے فرم نیلام کر دیے جاتے ہیں، ہمارے سارے کھیت کھلیان بک جاتے ہیں. حد تو یہ ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے کبھی کبھی ایک مرض اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے، اولاد کے تعلق سے آدمی اپنی پوری پراپرٹی بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے، لیکن وہ مرض اس کا ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. کہاں ہے ہمارے پاس دولتیں، کہاں ہے ہمارے پاس پیسے، کہاں ہے ہمارے پاس کھیت کھلیان، ہماری پراپرٹی، ہمارے فرم؟ اے مسلمانوں، ہم شادیوں کو آسان بنائیں، ہم بیاہ نکاح کو آسان بنائیں، ورنہ یاد رکھنا اگر دولتوں کا ہم نے گھمنڈ کیا ہے، اگر ہم نے روپے اور پیسے کا گھمنڈ کیا ہے، اگر ہم نے اپنے فرم، اپنی پراپرٹی پر گھمنڈ کیا ہے، تو یاد رکھنا ہم نے دیکھا ہے اپنی انہی آنکھوں سے، اور آپ نے اسی عمر میں دیکھا ہوگا اپنے انہی آنکھوں سے، لوگوں کی زمینداریاں بک گئی ہیں، لوگوں کی زمینداریاں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کے فرم بڑے بڑے داؤں پر لگ گئے ہیں. اور اس زمانے میں جو زمیندار کہلایا کرتے تھے، جنہیں اپنے پیسوں پر گھمنڈ تھا، آج ان کے گھمنڈ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ دوسروں کی ایک ایک چائے کے بھی محتاج ہو چکے ہیں. اور اس زمانے کے وہ لوگ جنہیں اپنا بدن ڈھکنے کے لیے قاعدے سے کپڑا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اگر صبح کو کھانا کھا لیتے تو شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اگر شام کو کھاتے تھے تو پھر صبح کے کھانے کا بندوبست نہیں رہتا تھا، پیروں میں چپل نہیں ہوتے تھے. لیکن نہیں مسلمانوں، آج اللہ نے انہیں نماز دیا ہے، اور اتنا نماز دیا ہے، اتنا نماز دیا ہے کہ اس زمانے کے زمیندار ان کے یہاں غلامی کرنے پر مجبور ہیں. تو رب جب جسے نماز دے، جب جسے دے دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. الغرض المختصر یہ ہے میرے عزیزوں، ہم شادیوں کو آسان بنائیں، ہم جہیز جیسی گندی رسم کو اپنے یہاں سے دور بھگائیں، تب ہمارے لیے بھلائی ہے. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے لے کر سی ایم سے لے کر پی ایم تک ہر کوئی اسکیمیں لا رہا ہے زمین پر. جہیز گندی رسم ہے، بند ہونا چاہیے. شادیوں میں فضول خرچی سے بند ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھو شادیوں میں ہوتا کیا ہے، آدمی اتنی محنت سے کماتا ہے، دوسروں کی گالیاں سن کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے وطن سے دور رہ کے، اور نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے، ساری جدائی بیوی بچوں کی برداشت کر کے اتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے. اور کمانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ طوائفوں پر لٹانے کے لیے وہ کماتا ہے شادیوں میں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، آپ کے اسی بستی ضلع کے قریب ایک ضلع سدھارتھ نگر لگتا ہے جو پہلے بستی ہی میں تھا، ابھی
زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 مہینے کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں دولت مند لوگ تھے, سیٹھ لوگ تھے, کتنی کمائی تھی ان کی. تاریخ بتاتی ہے ابھی نیوز جو تھی کہ 22 لاکھ روپیہ ان ظالموں نے اپنے بیٹے کے شادی میں ناچنے گانے پر انہوں نے لٹا کر خالی خرچ کر دیا. 22 لاکھ روپیہ. آپ سوچو ذرا, آج بھی آپ دیکھو یوٹیوب پر ان کی موجود ہے یہ ساری ریکارڈنگ. ظالموں 3 منزلہ مکان کے چاروں طرف ان کی گھر کی بہن بیٹیاں لوگ رشتہ دار سب کھڑے تھے, اور تعجب یہ کہ اس شادی میں 10-20 کے نوٹ ایک بھی نہیں اڑائے گئے, سب 100, 50, 200, 500 کے نوٹ اڑائے جا رہے تھے. لیکن اس پر بھی ان ظالموں کو تسلی نہیں ملی. 3-3, 4-4 جیسی بھی بڑی بڑی وہ مگا کے اس کے چونچ میں بیٹھ کر 4-4, 5-5 لوگ یہاں سے لے کر دور تک گشت کر کے ناچ گانوں پر پیسے لٹا رہے تھے. آپ ذرا سوچو کیا ہے یہ سب, غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آج حال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا رشتہ دار خود ہمارے پر لٹا کر اپنی دولت یوں ختم کر دیتے ہیں جیسے ہماری نالی نہیں ہے. آپ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے ذمہ دار ہو, اور یاد رکھو یہی وجہ ہے آج ان مہنگی شادیوں کی وجہ سے, آج انہیں ہماری کالی کرتوتوں کی وجہ سے ہماری قوم کی بیٹیاں ہوں یا غیر قوم کی بیٹیاں ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, انہیں شادیوں کی مہنگائی کی وجہ سے ایک بیٹی اپنے پیروں سے اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو رونقتے ہوئے غیر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے. دیکھتی ہے وہ بیٹی میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میرا باپ بائک نہیں دے سکتا ہے, میرا باپ 500 باراتیوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے, میرا باپ ایک ہونے والے شوہر کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نیوز پر سنتے ہوں گے مہنگی شادیوں کی وجہ سے, رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے کبھی ایک باپ زہر کھا کر اپنی جان دے دیتا ہے, اور کبھی ایک ماں اپنے غربت کی وجہ سے, اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے, شادی کے لیے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماں کبھی پھانسی کے پھندے کو چوم لیتی ہے اور اپنی جان دے بیٹھتی ہے. اور اپنے ماں باپ کی یہ پوزیشن دیکھتے ہوئے ایک جوان بیٹی گھر میں جب یہ دیکھتی ہے شاید میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن گئی ہوں, شاید میرے رشتے کی وجہ سے میرا باپ صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں نہ جانے کہاں کہاں کی چھان مارتا ہے, لیکن غربت کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے. میرے رشتے کے لیے ایک میری ماں خود اپنی عزت و آبرو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے, اس کے باوجود بھی میرا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے. انہی ساری گندی رسموں کی وجہ سے, مہنگی شادیوں جہیز کی وجہ سے ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی عزتوں کو رونقتے ہوئے دوسرے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تب ہم یہ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی چلی گئی ہے غیر کے ساتھ, فلاں کی بیٹی دوسرے کے ساتھ گئی ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, اے لوگوں ذرا سوچو, آج ہم نے اگر شادی کو آسان بنایا ہوتا, آج ہم نے نکاح کو اگر آسان بنایا ہوتا, تو جہاں ایک امیر کی بیٹی کا رشتہ وقت پر مل کر اس کا رشتہ ہو جاتا ہے, وہی ایک غریب بیٹی کا باپ بھی وقت پر اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر اور اسے بیاہ کر دیتا, اور جو اسے جوانی کے دن سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے تھے, آج غربت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے کندھے پر جنازے کی طرح سڑ نہ رہی ہوتی, اس کے بھی ہاتھ مہندیوں سے پیلے